حضرات گرامی قدر، چند دنوں بعد جو مہینہ آنے والا ہے ہم اس کو ماہ رمضان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں رمضان کا یہ مہینہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے مخلوق پر اپنی رحمتیں اور اپنی مغفرتیں نازل فرماتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں سب سے اہم ترین عبادت جو ایک مسلمان پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے وہ ہے ماہ رمضان کے روزے، یعنی ایک مہینے تک ایک مسلمان عاقل و بالغ اپنے رب کی خوشی کے لیے 11 گھنٹے 12 گھنٹے جب تک اللہ چاہے بھوکا اور پیاسے رہے، اور جس چیز سے اللہ نے روکا اس چیز سے اپنے آپ کو روک لے۔ اس کو صوم کہتے ہیں، یعنی اللہ کی خوشی کے لیے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک رک جانا، کھانے پینے اور بیوی کے پاس ہم بستری کی نیت سے جانے سے اپنے آپ کو روک لینا۔ یہ رمضان کے مہینے کی سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اگر لگانا ہے کہ روزے کی اہمیت اللہ کی نظر میں کیا ہے اور یہ کیسی عبادت ہے، کیا اس کو چھوڑنے کی گنجائش ہے یا مہینے میں 2 4 10 روزے رکھنے سے اس کی پورتی ہو جاتی ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ روزہ رکھے اور نہ رکھے دونوں برابر؟ کیونکہ مسلمانوں کا بڑا طبقہ عاقل بالغ تندرست روزے نہیں رکھتا، وہ اس اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا نہیں رہ سکتا جو اللہ دن رات اس کو روزی دے رہا ہے۔ جو چاہے اس لیے روزی مل رہی ہے، جو روک لے کوئی روزی نہیں دے سکتا، بھوکا مر جائے گا۔ ایسے ہی اگر اللہ طے کر لے کہ اس کو روزی نہیں دینی ہے، کوئی دے سکتا ہے روزی؟ بھیک بھی نہیں دے کوئی۔ دھندا تجارت منافع بینک بیلنس بڑی بات ہے، اگر اللہ کسی کو غریب اور فقیر اتنا کر دے کہ وہ کمانے کے لائق ہی نہیں ہو، بھیک مانگنے جائے اللہ اس کو بھیک نہ دلائے کسی سے، وہ اللہ اتنا قادر و مطلق ہے۔ دن رات جو اللہ روزی اور روٹی سے اطمینان اور سکون سے خوشی اور فرحت سے نواز رہا ہے، کروڑ ہاں کروڑ ایک ایک انسان کو نعمتیں دے رہا ہے، اس اللہ کے لیے چند گھنٹے آدمی بھوکا اور پیسہ نہیں دے سکتا، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اللہ والا سمجھتا ہے، اللہ کو ماننے والا سمجھتا ہے۔ ایسی اسلام پر، ایسی مسلمانیت پر لعنت ہے جو ایک بندے کو رب کی عبادت سے دور کرے۔ گنجائش بھی نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر ایک آدمی عاقل ہے بالغ ہے تندرست ہے کہ روزہ چھوڑ دے، کوئی گنجائش نہیں۔ رواج ہی نہیں کئی گھروں کے اندر، بڑے بڑے گھر بڑے بڑے افراد اس کے اندر لوگ روزہ نہیں لگتے، اور کئی گھر ایسے بھی ہیں کہ جن میں 6 سال کے 5 سال کے 10 سال کے 12 سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایک بھی گھر کا ممبر ایسا نہیں کہ بھوکا اور پیسہ نہیں ہے، ایسے گھر بھی ہے۔ اور یہاں ایسے گھر بھی ہیں کہ جن کو روزے سے کوئی سروکار نہیں۔
وہ اپنے رب اور اپنے اللہ کی خوشی کے لیے چند گھنٹے بھوکے اور پیاسے نہیں رہ سکتے، مر جائیں گے، ان کی یہ سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کو لے کے صرف ایک رستہ رکھا، دو رستے، مسافر ہے اور بیمار ہے، یا تیسرا جو جس سے ہر عبادت چھوٹ جاتی ہے اور چھوڑی جا سکتی ہے، پاگل، مجنون اور پاگل ہے تو اس کو نماز کی بھی فرضیت اس کے اوپر نہیں ہے، روزے کی بھی فرضیت نہیں ہے، رکھے نہ رکھے برابر۔ اس کے علاوہ صرف مسافر اور مریض کو چھوٹ ہے، وہ بھی چھوٹ کیسی؟ فی ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر۔ ایسا نہیں ہے کہ تو مسافر تھا یا تو مریض تھا، تو نے روزہ چھوڑ دیا، اللہ نے تیرے لیے آسانی کی تھی، چھوڑا، اب واپس نہیں رکھنا، نہیں، دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ ایک اجر تھا تو نہیں رکھا، لیکن اس کے بعد تو دوسرے مہینے میں رکھے گا، تجھے وہ لذت، وہ ثواب، وہ نیکی جو رمضان کے مہینے میں رکھنے سے تھی روزہ، وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ پوری امت رکھ رہی ہے، پوری امت کے ساتھ یہ عبادت تو کرتا، اس کا ثواب زیادہ تھا، اب اکیلے تنے تنا تو اپنے گھر میں رکھنا۔ روزہ اجتماعی عبادت ہے، اس میں امت کا تصور پیدا ہوتا ہے، ایک ساتھ کھا رہے ہیں، ایک ساتھ پی رہے ہیں، پوری دنیا کو، یہ امت کی وحدت کی نشانی ہے روزہ۔ اور وہ لوگ اس کو توڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو امت سے الگ کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہم امت مسلمہ محمد رسول اللہ کی امت میں نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ کی امت وہ ہے جو روزے رکھ رہی ہے، ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے، ہمارے پاس 100 بہانے ہیں روزہ چھوڑنے کے، وہ سارے بہانے شیطان ہمیں دیتا ہے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے علاوہ؟ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے آدمی روزہ چھوڑ رہا ہے۔ پوری دنیا میں کبھی اخبارات میں خبر پڑی آپ نے کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا، روزے کی وجہ سے مر گیا، روزے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ گئی؟ کبھی سنا آپ نے؟ چلتے پھرتے کھا کھا کے مر رہے ہیں لوگ، پی پی کے مر رہے ہیں لوگ۔ اطباء، ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے تو روزے کی اتنی حکمتیں، اتنے فائدے بتائے، جسمانی، نفسیاتی، ذہنی، پڑھ کے دیکھیں کتابیں ڈاکٹروں کی، کتنے فائدے بتائے روزہ رکھنے کے۔ انسان کا دل، جگر، معدہ ایک دم تندرست ہو جاتا ہے، سال بھر کا میل و کچیل ایک مہینے میں صاف ہو جاتا ہے اس کے جسم کا، سارے جسم کا جو سرکولر ہے ایک دم ٹھیک ٹھاک چلتا ہے۔ ڈاکٹروں نے لکھا ہے، اگر نہیں بھی فائدہ ہو، ہمارا تو ایمان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک ایک قانون جو اللہ نے انسانوں کے اوپر فرض کیا، وہ سارے کے سارے انسانوں کے فائدے کے لیے، ان میں انسانوں کو فائدہ ہے، دنیا بھی فائدہ ہے۔ اللہ نے تو اپنی ذات کے تعلق سے مومن کا قول نقل کیا، سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ پروردگار تو نے کوئی چیز فضول پیدا نہیں کی، ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ہے، کچھ نہ کچھ فائدے، کچھ نہ کچھ بڑے کام ہیں، منصوبے ہیں۔ جس جس چیز سے اللہ نے روکا، ان چیزوں میں کچھ نہ کچھ انسانوں کو نقصان ہے، اس لیے روکا۔ شراب ہو، جوا ہو، زنا خوری ہو، بدکاری ہو، حرام خوری ہو، پیاز خوری ہو، جس چیز سے منع کیا، آپ اس کی تحقیقات کر لیں، انسانی طبقے کو نقصان ہے اس سے کچھ نہ کچھ، ورنہ اللہ کو کیا فائدہ؟ شراب تو پی، اللہ کو کیا فائدہ؟ جوا تو کھیلے، اللہ کو کیا نقصان؟ نقصان ہوگا تیرا، تیرے گھر کا اور تیرے سماج کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں فرض کی یہ دل و دماغ میں بٹھا دیں، اس میں نقصان نہیں، فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے۔ اور روزے سے سینکڑوں فائدے علماء نے لکھے کہ ایک آدمی طلوع فجر سے مغرب تک، غروب آفتاب تک اگر کھانے اور پینے سے رکا رہے، پہلے دن یہ ہوتا ہے، دوسرے دن جسم کی حالت یہ ہوتی ہے، تیسرے دن یہ، اور پھر جسم تندرست ہوتا چلا جاتا ہے، سینکڑوں قسم کی بیماریاں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں۔
یہ اخروی دنیاوی فائدے، اور اخروی فائدے آخرت میں تو لامحدود. کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے روزے کا فائدہ کس انداز میں بتایا. کہا آپ نے کہ مسلمان کا جو نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کا ثواب، ہر نیکی کا ثواب 10 سے 700 گنا. ایک نیکی کرے گا اس کا ثواب 10 گنا ملے گا. اللہ چاہے گا تو 700 گنا تک اس کا بدلہ دے گا. 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کے بدلے اللہ 10 دے دے، 700 روپے دے دے دنیا آخرت میں اللہ کے بدلے. یہ مثال ہے، مسلمان کی ہر نیکی کی مثال یہ ہے سوائے روزے کے. روزے کو چھوڑ کے باقی ساری نیکیوں کا ثواب 10 سے 700 گنا. روزے کو اللہ نے اس سے بات رکھا. روزے کا بدلہ، روزے کا ثواب، روزے کی نیکی کوئی گنتی میں نہیں آ سکتی. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس عبادت سے اپنے بندے کو دیکھ کر کہ دیکھو یہ میرا بندہ جس کے پاس ہزاروں نعمتیں موجود، لاکھوں روپے موجود، جب چاہے جیسی چیز منگا کے کھا سکتا ہے، سارا آرام اس کے پاس، لیکن دیکھو اس کو یہ بھوکا اور پیاسا کھڑا ہے میرے لیے. رب کتنا خوش ہوتا ہوگا. دیکھو اس کے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں، پیاس کی شدت ہے، بھوک کی حرارت ہے، پھر بھی ایک لقمہ منہ میں نہیں جانا دے رہی ہے. دیکھو میرے بندے کو، اس کا ثواب تو میں چھپا کے رکھوں گا. کوئی گنتی اور مثال دے ہی نہیں سکتا کہ اللہ کتنا راضی ہو کے کتنا ثواب دے گا. اس کا روزہ میرے لیے ہے، اس کا ثواب میں دوں گا. یہ کہا اللہ. بندہ تصور میں نہیں لا سکتا کہ یہ عبادت کتنی بہترین عبادت ہے. ہمارا رب اس سے کتنا خوش ہوتا ہے، کتنے اس کے فائدے بتائے. ارے اخروی فائدے، جنت کے 8 دروازوں میں سے اسپیشل ایک دروازے کا نام ہی اللہ نے رکھ دیا، باب الریان. ان فی الجنت بابا یقال له الریان. جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. یدخل فیہ الصائمون. جس دروازے سے سوائے روزے داروں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. اسپیشل گیٹ کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ اللہ جنت میں داخل کرے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں اللہ کے لیے اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں. اور جہاں تک جہنم کی بات ہے، نفل روزے کے، عام روزے کے تعلق سے کہا کہ ایک آدمی ایک روزہ رکھے اللہ کے لیے، نفل روزہ. رمضان کے روزے تو فرض ہے، نفل روزہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا. کتنا؟ 70 سال کی مسافت دوری کا اندازہ لگا. 70 سال کی مسافت، یعنی یہاں کھڑے ہیں، یہاں سے چلے آپ مسلسل 70 سال تک کتنا دور پہنچیں گے اس مسجد سے. اتنا دور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے کر دیتا ہے نفل روزہ رکھنے کی وجہ سے. اور یہاں فرض روزے چھوٹ رہے ہیں. فرض روزے چھوٹ رہے ہیں. فرض سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ فرض کی مثال اللہ کے رسول نے دی. بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر: کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے مہینے میں بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کے لیے، روزے رکھنا. ان 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد کا، بنیاد کسے کہتے ہیں؟ یہ عمارت ہے. اس کے زمین کے نیچے نیو ہوگی کچھ.
جن نیموں پر یہ عمارت کھڑی ہے، پوری چاروں طرف اسلام ایک عمارت ہے، اس کے نیچے 5 پلر ہے، نیو سمجھ رہے ہو، بنیاد سمجھ رہے ہو، ان 5 پلرز پر، اس نیو پر عمارت کھڑی ہے۔ اس بلڈنگ کی اگر نیو کمزور ہو، ایک طرف کی بلڈنگ کھڑی رہ پائے گی؟ ایک پلر کمزور ہو جائے، اتنے سارے پلر ایک کمزور ہو جائے، ٹوٹ جائے، عمارت کھڑی رہ سکتی ہے؟ عمارت گر جائے گی۔ تو سمجھ لیں، فرض چیز چھوڑنے سے اسلام باقی نہیں رہتا۔ آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں، اللہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا جو جانتے بوجھتے بغیر کسی کارن کے روزہ چھوڑتا، جھوٹے بہانے بنا کر۔ اللہ اس کو مسلمان نہیں سمجھتا، کیونکہ نماز کے تعلق سے مثالیں موجود ہیں، اور 3 چیزیں کلمہ، نماز اور روزہ، جو جانتے بوجھتے اس کا انکار کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دے، لو بڑے محدث صاحبہ نے کہا اس کو قتل کر دو، اور قتل کافر کو کیا جاتا ہے۔ ایسا مسلمان مرتد ہے جو جانتے بوجھتے روزے کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے روزہ چھوڑ دے۔ اللہ نے کہا کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم، تم نئے نہیں ہو، تم نرالے نہیں ہو، تم ملائم اور خاص اللہ کے چہتے نہیں ہو کہ تم پر یہ مشقت ڈال دی کہ کیسے 12 13 گھنٹے بھوکے رہیں گے۔ اس زمین پر تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، تم نرالا چھوڑی ہو۔ تمہارا خیال جھوٹا ہے کہ کچھ ہو جائے گا، تمہیں بنانے والا جانتا ہے کہ تمہارا جسم کس سے چیز کو جھیل سکتا ہے، تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ اللہ نہیں ڈالے گا تم پر، اللہ کا وعدہ ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا اور اللہ جانتا ہے اس کے جسم کو نقصان کس چیز سے ہوگا، اور اس چیز کا بیان کر دیا کہ یہ چیز نقصان دے، اس سے تو نہیں بچتا۔ جو فائدے کی چیز ہے اس کو چھوڑنے کے 100 بہانے۔ 70 80 سال کے بزرگ روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم جوان مستنڈے بن کے گھوم رہے ہیں، تجارت کو، گرمی کو اور دوسری چیزوں کو بہانا بنا۔ اس بار تو گرمی بھی نہیں ہے اتنی کہ پیاس کی شدت کا ڈر ہو، دن بھی اتنا بڑا نہیں ہوا ابھی تک، اور روزے سر پر ہیں، جبکہ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ چیزیں کبھی ریکارڈ نہیں بنی۔ جو منافق تھے، تن کے گورے من کے کالے، زبان پہ اسلام دل میں کفر، جو منافق تھے، اسلام کے دشمن تھے، وہ بہانے کرتے تھے عبادتوں سے روکنے کے لیے۔ جنگ تبوک کے موقع پر جہاد جیسی عظیم عبادت سے روکنے کے لیے ان منافقوں نے بہانے بنائے تھے، اور مسلمانوں کو کہا تھا کہ کھیتی پکنے کے دن ہے، فصل پکی ہوئی ہے، راستہ لمبا ہے، اور یہ سر پر سورج تلملا رہا، یہ گرمی کے دن ہے، لا تنفروا فی الحر، گرمی کے موسم میں گھروں سے مت نکلو، جل جاؤ گے، مت نکلو گھروں سے۔ مسلمانوں کو روکا، گرمی کو بہانہ بنا، ایک چیز کو بہانہ بنا کر عبادت سے روکا۔ یہ کام ہے منافقوں کا، اسلام دشمنوں کا۔ آج مسلمان بہانے بنا رہا، اللہ نے کیا جواب دیا؟ گرمی اللہ کے حکم کو ماننے سے رکاوٹ بن رہی ہے، جان لو، قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہو جہنم کی جو گرمی ہے، جہنم کی جو آگ ہے، وہ اس سے زیادہ گرم ہے، اس سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ یہ زندگی پار لگ جائے گی، جیسے تیسے اللہ کے سامنے جاؤ گے، اللہ جہنم کے گیٹ پہ کھڑا کرے گا، جل کے خاک ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ نے جہنم کا منہ دکھا دیا تب بھی اتنی تیز ہے اس کی تپش،
اس سے کیسے بچیں گے؟ کون کیا لے کے گیا؟ کس کے کھاتے میں کیا چیز ہے؟ نہ کسی کا مال کام آیا، نہ تندرستی، نہ اولاد کام آئی، نہ بینک بیلنس کام اگر آئے گا تو یہ نماز اور روزے کام آئیں گے۔ یہ فرض عبادت ہے، اس سے منہ نہ موڑیں۔ اپنے گھر میں، اپنے آس پڑوس، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں اگر کوئی بدبخت اس عبادت سے منہ پھیر کے بیٹھا ہے، اس کو روکے اور سمجھائے کیا کر رہا ہے۔ حالت اسلام میں مرنا ہے تو عبادت کرتا رہے، پوری امت کے ساتھ رہے۔ اس مہینے میں پوری امت کی نشانی کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ تو رسول اللہ کی امت سے الگ مت چل، امت کا حصہ بن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے ممبر پر جب چڑھے، مشہور حدیث، 3 بار آپ نے آمین آمین کہا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کے رسول آج سے پہلے ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا تھا، کیوں نہ کرے؟ آج اسپیشل جبریل آئے تھے، فرشتوں کے سردار، اور انہوں نے آ کے کہا کہ ایک آدمی جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے، ایک یا دو لوگ، پھر بھی جنت اس کے نصیب میں نہ آ جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس کی ناک ہاتھ آلو تو برباد ہوا۔ یعنی ماں اور باپ دونوں موجود ہیں، یا دونوں میں سے ایک ان کی خدمت نہیں کر رہا ہے، ان کے حق ادا نہیں کر رہا ہے، ان کو چھوڑ کے بیٹھا ہے، کیسے ملے گی جنت؟ وہ موجود ہے، جنت میں جانے کے امکانات موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بھی وہ جنت میں نہیں جا سکا، برباد ہو، ناک خاک آلود ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ کہیے آمین۔ تو اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ پھر دوسری دعا کی کہ جو آپ کا نام سنے، نام محمد جس کے کانوں میں پڑ جائے، اس کے باوجود بھی اس کی زبان آپ کے حق میں درود نہ بھیجے، نہ خاک آلود ہو، برباد ہو ایسا آدمی جو محمد رسول اللہ کے نام میں درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے دور۔ رسول اللہ کا نام ہونے کے بعد یہ سب بہانے ہیں۔ بعض جاہل لوگ یقین مانے استنجا کرنا نہیں آتا، استنجا کے احکام نہیں پتا ان کو کہ بیت الخلا میں جا کے کیسے آئیں۔ شیخ الاسلام بن کے گھوم رہے ہیں، کہتے ہیں صاحب یہ درود ثابت نہیں، ہزاروں اور سینکڑوں بات دلیلیں منہ پہ مار چکے ہیں، ثابت نہیں۔ یہ تو سب شیخ الاسلام ہے، پورا اسلام، ساری حدیثیں، سارا قرآن ترجمے سے حفظ کیا ہوا ان کو، اسی لیے کیا ہے کہ پورا اسلام پڑھ لیا، ان کو درود نظر نہیں آیا۔ اور پڑھا کس میں؟ اسلام ہندی میں، ثابت ہے۔ تیسری دعا کی، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنی مغفرت نہ کرا سکے، برباد ہو، ناک خاک آلود ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ حضور نے کہا آمین۔ فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے اور نبیوں کا سردار آمین کہہ رہا ہے، پھر بربادی سے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ جبریل کی دعا اور محمد مصطفیٰ کے آمین۔ کس آدمی کے لیے بد دعا؟ جو روزہ چھوڑتا ہے، روز رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت نہ کرا سکے۔ کیا مطلب؟ رمضان کی خاص عبادت کیا ہے؟ روزے۔ وہی عبادت نہیں کرے گا تو کیسی مغفرت؟ بھلے ہی 5 شب قدر رو کے نکال لے، 5 شب قدر رو کے نکال لے، رمضان کا روزہ چھوڑے گا مغفرت نہیں ہوگی، سال بھر کی نمازیں چھوڑے گا مغفرت نہیں ہوگی، بھلے طے ہو جائے کہ شب قدر حاصل کر لی، پھر بھی مغفرت نہیں۔
کیونکہ فرض عبادت چھوڑ رہا ہے. اللہ کے رسول معراج میں گئے تھے, ابھی کتنے خطبہ ہوئے اس پر. معراج کے موقع پر اللہ کے رسول کو فرشتوں نے چڑھایا. ایک روایت میں یوں ذکر ہے, ایک روایت میں سو رہا تھا, فرشتے آئے اور مجھے کہا چڑھیے. میں نے دیکھا بڑا کھڑا پہاڑ ہے, ایسا پہاڑ کہ چڑھنا مشکل ہے. تو آپ نے کہا میں اس پہ چڑھ نہیں سکتا, اتنا اونچا اور پتھریلا راستہ میں نہیں چڑھ سکتا. تو کہا ہم آسان کر دیتے ہیں راستہ, آپ بس چڑھیے. تو راستہ آسان کیا کہ آپ چڑھے پہاڑ پر. جیسے پہاڑ پہ چڑھے, انسانوں کے چیخ و پکار, بلکنے کی اور چیخنے کی دہاڑے مار مار کے لوگ رو رہے ہیں. اللہ کے رسول جبریل سے کہا یہ کون ہے؟ یہ جہنمی ہے, دوزخ میں پڑے پڑے چیخ و پکار کر رہے لوگ, آہو بقا ہے ان کی. آگے چلے, آپ نے دیکھا چند لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا اور ان کے جبڑے پورے یہاں سے یہاں تک چیرے ہوئے, الٹے لٹکے ہوئے, جبڑے چیرے ہوئے اور خون ٹپک رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کے وقت سے پہلے روزہ کھول لیتے تھے. ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا, اس سے پہلے جانتے بوجھتے روزہ کھول دیا, ان کو الٹا لٹا کر جبڑے چیرے جا رہے ہیں. جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فجر میں کھانا پینا بند کیا تھا, 11 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے بھوکے رہے, 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے افطار کر لیا ہوگا. اتنی بڑی سزا جو دن بھر کھا پی رہے رمضان کے مہینے میں, ان کو کتنی بڑی سزا ملے گی. چند منٹ چند گھنٹے پہلے روزہ کھول لیا, روزہ رکھا تھا کھول لیا جلدی ٹائم سے پہلے, ان کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں الٹا لٹکا کر. اور جو دن بھر کھا پی رہے ہیں, ساری امت بھوکی اور پیاسی ہے, یہ بدبخت ہوٹلوں میں بیٹھا ہے, یہ بیڑیاں پی رہا ہے, یہ گٹکے چبا رہا ہے, یہ کھا اور پی رہا ہے. اس وقت سے شرم ہی نہیں آ رہی اس بدبخت کو. ایک فرض عبادت چھوڑ کر اس کو کتنی سزا ملے گی اندازہ لگائیے آپ. مرد ہو یا عورت, اگر بغیر شرعی اجر کے بغیر کسی اسلامی کارن کے روزہ چھوڑ رہا ہے تو اتنی بڑی سزا. میرے بھائیوں اور دوستوں, لوگوں کو رغبت دلائی, سال میں ایک بار چند گھنٹے اللہ تعالیٰ حلال چیزوں سے روک رہا ہے ہمارے اور تمہارے فائدے کے لیے, دنیا میں اخروی فائدے کے لیے. اس لیے اس عبادت سے منہ نہ پھیریں, اس کو شوق سے کریں تاکہ رب آسمانوں میں بیٹھ کے فخر کر سکے کہ دیکھو میرے بندے بھوکے اور پیاسے میرے سامنے کھڑے ہیں. ہمارا رب فخر کر سکے فرشتوں پر کہ دیکھو ان کی عبادت کیسی رکھی میں نے, بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر رہے میرے لیے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, لوگوں کو رغبت دلائے, خود بھی کوشش کریں لوگوں کو بھی رغبت دلائے. آج کی تاریخ میں ہر معاشرے میں ہر گھر میں ایسے مٹنڈے بیٹھے ہیں جو کھا پی رہے ہیں, مست پورے مہینے مزے کر رہے ہیں, اور پھر عید کے دن پورا سیٹ ہو کے آ جاتے ہیں کہ نہیں جیسے کہ پورے مہینے انہوں نے کثرت کی عبادت. ایسے لوگوں کی نہ عید ہے, نہ ان کا اسلام ہے, نہ ایمان ہے, جو عبادت سے منہ پھیر کے مسلمانوں کی صفوں میں آ کے گھس جاتے ہیں. ان کو باہر نکال کے قتل کرنے کا حکم ہے. اس لیے اس عبادت کو شوق سے ادا کریں, لوگوں کو رغبت دلائیں اور لوگوں کو اسلام کی حقیقت بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے, یہ خود ہمارے فائدے کے لیے ہے, اور دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی 1000 طرح کی اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرتا ہے. اللہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے, ماہ رمضان میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. اس مہینے میں عبادت کرنا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے, گناہ چھوڑنا آسان کر دے. خوب کثرت سے اللہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.